یہ ایزی قرآن و حدیث سافٹ ویئر ہے، ایک اردو بیس ہے، اس کے اندر سارا کچھ اردو کے اندر موجود ہے، اگرچہ اس میں انگلش ترجمہ میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے اور سندھی میں بھی ہے، مگر زیادہ تر ہمارے جو متعلق ہے وہ تو اردو زبان کے اندر ہے۔ تو اس کے اندر کافی سارے تراجم انہوں نے کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں سے ان کو ملے ڈیٹا، جتنا انہیں ڈیٹا ملے انہوں نے کوشش کی کہ اس میں وہ ڈال دیں۔ دارالاسلام والوں سے انہوں نے ترجمہ لے لیا، اپنا دارالندلس والوں سے محترم عبدالسلام بھٹوی صاحب کا انہوں نے ترجمہ ڈال دیا، مولانا مودودی علیہ الرحمہ کا انہوں نے اس میں ترجمہ ڈال دیا، اور کئی تراجم اور کئی تفسیریں اس میں انہوں نے ڈال دی۔ یہ جب کھلے گا تو یہ اس طرح کی شکل میں آئے گا۔ اس کے اندر سب سے جو پہلی چیز ہمارے متعلق ہے وہ ہے قرآن پاک۔ اس کے اندر بھی آڈیو کی سہولت موجود ہے، آپ آڈیو سن سکتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر اس کا یہ تعارف ہے، اس کے اندر لکھا ہوا کہ یہ کن لوگوں نے ڈیزائن کیا سافٹ ویئر، اس کے اندر کیا کیا ہے، اور اس کے اندر جو جو تفسیریں ہیں، اس میں جو جو ترجمے موجود ہیں وہ سارے اس کے اندر انہوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا اس کے اندر آپ یہ جو ہے اس کی قرات وغیرہ سن سکتے ہیں۔ اس کے لیے انسٹال جب آپ اس کو کریں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ آڈیو سننا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس میں کر سکیں گے۔ تیسرے نمبر پر اس میں احادیث مبارکہ ہے اور قرآن پاک۔ ہم پہلے قرآن مجید سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اس کو میں یہاں سے مائنس پہ کلک کرتا ہوں تو وہ اپنی اصل شکل کے اندر آ جائے گا۔ اس میں ایک ایک پارا دیا ہوا ہے انہوں نے، جیسے ہم نے ذکر کے اندر اس میں تو ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے اس طرح، اس میں بھی انہوں نے سرچ کی سہولت دی ہے، مگر وہ اتنی ابھی تک یہ سافٹ ویئر جو ہے، یہ ادھر برکت مارکیٹ کے اندر دوست ہیں جو اس کو بیٹھ کر بنا رہے ہیں، اس پر کام کر رہے ہیں، اس کی سرچ ابھی تک اتنی اچھی نہیں ہو سکی کہ آپ اس کے اندر جس طرح ذکر میں آپ نے سرچ کر لیا یا جس طرح اس کے بعد والے مکتبہ شاملہ میں آپ سرچ کریں گے، اس میں سرچ کی سہولت ہے مگر وہ بہت اچھی نہیں، وہ گزارے لائق ہے۔ تو اب آپ کو ترجمہ چاہیے، مثلا قرآن پاک کی وہ جو ہم نے یریدون سورۃ الصف کی جو آیت تھی، وہ کتنے نمبر آیت تھی ہے سورۃ الصف کی آیت نمبر 8، تو یہ ہے جی 28واں پارہ۔ 28ویں پارے کے اندر ہم چلے گئے سورۃ الصف، تو اب یہ نیچے آیت نمبر لکھا ہوا ہے، آپ اس کے اندر آ کر 7 نمبر دبائیں اور انٹر۔ اس کے لیے آپ کو ادھر سے لینگویج انگلش کرنے پڑے گا۔ پارہ نمبر 28 سورۃ صف اور آیت نمبر اس کی 8، یہ آپ کو ادھر لے گیا۔ اب جیسے آپ کو اس کا چاہیے تھا عربی کا ٹیکسٹ، آپ نے یہاں سے کاپی کیا عربی کا ٹیکسٹ، آپ ادھر لے گئے تھے۔ اب یہ ہے ترجمہ۔ ترجمے کے اس کے اندر کئی آپشن موجود ہیں آپ کے پاس۔ یہ پہلا ترجمہ ہے، یہ ترجمہ مکہ ہے جو دارالاسلام کا ترجمہ احسن البیان کے اندر جو ترجمہ ہے، یا جو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں حج کے اوپر انہیں وہ دیتے ہیں۔ دوسرا اس کے اندر مدنی ترجمہ مدنی ہے، یہ آپ اس کے اندر جب جائیں گے تو بتائے گا کہ یہ ترجمہ مدنی کس کا لکھا ہو۔ اسی طرح اس کے اندر ترجمہ عثمانی ہے، اس کے اندر یہ ترجمہ ابن کثیر کا جو فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ ہے وہ ہے۔ اس میں ایک اور ترجمہ ہے جس کا نام انہوں نے ترجمہ الکتاب رکھا ہے۔ ایک مولانا احمد علی لاہوری کا اس میں ترجمہ ہے، اور اس کے اندر ترجمہ مودودی ہے، مولانا مودودی علیہ الرحمہ کا جو ترجمہ ہے وہ اس کے اندر ہے۔ اسی طرح یہ جو دوسرا تراجم دوم لکھا ہوا ہے، اس کے اندر بھی کئی سارے ترجمے ہیں۔ اس میں کنز الایمان کا ترجمہ ہے، تفسیر القرآن جو عبد الرحمن کیلانی علیہ الرحمہ کی ان کا ترجمہ وہ اس کے اندر موجود ہے، عرفان القرآن اس میں ترجمہ موجود ہے، عبدالسلام بھٹوی صاحب کا ترجمہ بھٹوی اس کے اندر موجود۔ تو یہ دیکھیں آپ کہ یہ بٹوی لکھا ہوا ہے نا یہاں پر، تو ابھی تک یہ والا جو سافٹ ویئر ہے یہ اس کا 3.31 ورژن ہے، تو اس کے بعد اس پہ محنت ہو رہی ہے، اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے، تو وہ جیسے جیسے آتا جاتا ہے اس میں اصلاحات ہوتی رہتی، اور بھی اس میں آپ کو کئی نقائص نظر آئیں گے، انسانوں نے کام کیا ہوا ہے، تو وہ اس کے اندر ان کی وہ نمبر وغیرہ بھی ہیں، تو اگر کوئی ایسی چیزیں دیکھیں تو انہیں ضرور آگاہ کریں تاکہ اس کی تصحیح ہو سکے۔ اسی طرح اس میں جوادی ترجمہ ہے، اور نیچے اس میں سندھی زبان کے اندر ترجمہ ہے، اس سے نیچے اس میں ہندی زبان میں ترجمہ۔ تو یعنی اس میں یہ کئی سارے لوگوں کے ترجمے ہیں، کئی سارے علماء کرام کے ترجمے ہیں، تو آپ کو جو ترجمہ اچھا لگے
جو آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ گرامر کے اعتبار سے یا جس پیٹرن پہ آپ پڑھتے ہیں اس پیٹرن کے زیادہ قریب ہو جو ترجمہ، تو وہ آپ یہاں آئیں اور اس کو آپ سلیکٹ کریں، اس کو اسی طرح بالکل اسی فارمیٹ میں آپ کاپی کریں اور ادھر جا کر جو آپ نے فائل بنائی تھی ادھر جا کر پیسٹ کر دیں۔ وہ عمل دوبارہ دہراتے ہیں، یہ دیکھیں یہ وہ آیت پڑی ہوئی ہے جو ہم نے ذکر سے کاپی کر کے رکھی تھی۔ اب ہمیں اس کا ترجمہ مطلوب ہے یا اس کی تشریح مطلوب ہے، تو ترجمہ ہم یہاں سے اس کا کاپی کریں گے، کنٹرول سی، اور وہاں پر جا کر ہم اسے پیسٹ کر دیں گے، کنٹرول وی۔ اب وہاں پر چونکہ فونٹ اس کا عربی لگا ہوا تھا، اب ہم اس کے ترجمے کو سلیکٹ کر کے اس کا فونٹ چینج کر دیں گے، اسے نوری نستعلیق دے دیں گے، تو وہ نوری نستعلیق آ جائے گا۔ اور پھر جب ہم خاص کام کریں گے کسی تھیسس کے لیے تو ہم اس کی سٹائل شیٹ بنائیں گے، سٹائل شیٹ کے اندر عربی کا فونٹ اور رکھیں گے، اس کے ترجمے کا فونٹ اور رکھیں گے۔ اب یہ آ گیا اس کا ترجمہ۔ اب آپ کو اس کی تشریح بھی مطلوب ہے، اور ایک تو ہے کہ آپ اس کی تشریح خود جو آپ کو استاد نے سمجھایا یا آپ کو جو سمجھ آیا آپ وہ لکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی تفسیر ایزی قرآن و حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ اب جیسے ترجمہ اول اور ترجمہ دوم تھا، اسی طرح تفسیر اول اس کے اندر بھی تفسیریں موجود ہیں، وہی تفسیر حسن البیان ہے، اسی طرح تفسیر مدنی ہے، اسی طرح تفسیر عثمانی ہے، اس میں تفسیر ابن کثیر بھی ہے، اس میں تفسیر تفسیر القرآن بھی ہے۔ تو جو آپ کو زیادہ سوٹ کرتی ہے تفسیر، جو آپ کے اسکول آف تھاٹ کے قریب ہے، جو آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ وہ والی تفسیر یہاں سے کاپی کریں۔ کئی یہ یعنی 3 خانے انہوں نے دیے ہوئے ہیں جس کے اندر تفسیریں موجود ہیں۔ تو یہ کیرانی صاحب کی جو تفسیر ہے، آپ یہاں پر آ کر اس کو کاپی کر لیں اور ادھر جا کر ان پیج میں آپ اس کو پیسٹ کر دیں، کنٹرول وی۔ وہ والی تفسیر جو ادھر تھی، ادھر اتنا آسانی سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، یہاں پر آ گئی ہے۔ تو اب آپ اس کے اندر اپنی طرف سے مطلب جو آپ کو استاد نے بتایا ہے، یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب استاد پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں، آپ انہیں نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو جب آپ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں، کوئی نوٹس تیار کر رہے ہیں، کوئی تھیسس لکھ رہے ہیں، تو آپ اس کے اندر پھر نیچے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طریقے سے ایزی قرآن و حدیث کا، قرآن پاک کا عربی اور اردو اور اس کی تفسیر لینے کا طریقہ ہے، ایزی قرآن و حدیث کا۔ دوسرا جو اس کے اندر ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے آپ یہ پلس کے نشان پر کلک کریں گے تو وہ اس کی ساری صورتیں آ جائیں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی یہاں سے یہ صورتوں کی لسٹ آ جاتی ہے، آپ کو جون سی صورت پہ جانا ہے آپ اس پہ کلک کریں، اور یہ اس صورت کے اندر وہ بتاتا ہے کہ اس صورت میں کتنے رکوع ہیں، نیچے بتا رہا ہے کہ یہ پارہ اما ہے اور یہ صورت اس کی فلاں ہے، اس صورت کے اندر 40 آیات ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر بتاتا ہے۔ تو آپ کو جون سی صورت مطلوب ہو، جون سا پارہ مطلوب ہو، اب دیکھیں گے 9واں پارہ ہے قال الملأ۔ اب آپ کو پتہ نہیں اس میں کتنی صورتیں، تو آپ یہاں پر اس کے پلس پر بھی کلک کریں تو آپ کو بتا دے گا اس میں سورۃ الاعراف ہے، الانفال ہے، اور اسی طرح 10ویں پارے کے اندر سورہ انفال ہے، سورۃ توبہ ہے۔ تو یہاں سے بھی آپ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں کہ آپ یا تذرون کے اوپر کلک کریں تو جہاں سے پارہ شروع ہوتا ہے وہ آپ کو وہاں لے جائے گا۔ اب آپ نے اس کی اگلی آیت پہ جانا ہے یا اس کی پچھلی آیت پہ جانا ہے تو اس کے لیے یہ والا طریقہ ہے، آپ اس ایرو کے اوپر آ کر کلک کریں، یہ آگے لے جائے گا اور آگے لے جائے گا اور آگے لے جائے گا۔ اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو اس آیت پہ آپ کلک کریں، یہ وہاں پر آ جائے گا اسی نمبر پر۔ یہ ہے اس کا آگے اور پیچھے جانے کا طریقہ کہ آپ نے آگے جانا ہے۔ دوسرا ہے کہ اس کے اندر اب بہت زیادہ تراجم ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے جو ایک ہی ترجمہ چاہیے، ایک ہی تفسیر چاہیے، اس کے اندر اس میں میرا لکھا ہوا ہے، میرا تو وہ ہے میرا پرسنل لے آؤٹ آپ بنا لیں کہ مجھے اس کے اندر 2 ترجمے چاہیے، 2 تفسیریں چاہیے، انہی سے آپ کا تعلق ہے۔ اس کے اندر یہ لے آؤٹ دیا ہوا ہے، یہ لے آؤٹ کے اندر آپ جائیں، اس میں یہ پوچھ رہا ہے آپ کو کہ آپ کو آیات جو ہے وہ بما اعراب چاہیے، بغیر اعراب کے چاہیے، ترجمہ کون سا چاہیے، تفسیر کون سی چاہیے، تو آپ وہاں سے اس کو سلیکٹ کریں۔ مثلا یہ میرا ہے، اس میرا کو آپ ایڈٹ کریں، یہ بتا رہا ہے ڈیلیٹ لے آؤٹ، یہ میرا، میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں۔
अब वो कहता है न्यू लेआउट। अब जो न्यू लेआउट है वो आप बना ले, अपना न्यू लेआउट, इसमें अपना नाम लिखें आप, अन्नूर, और इसे आप ओके कर दें। कुछ कह रहे हैं? अंग्रेजी में ले लेना, अंग्रेजी में कंटिन्यू तो किया मैंने। नाम अंग्रेजी में। नहीं मान रहा। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से ये, इसको दोबारा मैं करता हूँ। जी अच्छा, वो फिर आ गया ना, वही मेरा वाला आ गया। उसमें कोई मसला था, उससे वो बता रहा था कि उसमें आ नहीं रहा था। उसमें यह है कि आप अपनी पसंद का लेआउट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको न्यू लेआउट के अंदर जाकर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये वाला तर्जमा नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए। ये ना कोई एरर दे रहा है किसी वजह से। तो ये है इसका एक लेआउट बनाने का तरीका, जहां से आप इसको अपनी पसंद का लेआउट बना सकते हैं। ये इसके तर्जमे के मुतालिक बातें थी कि आपने यहां से कुरान पाक का तर्जमा लेना है, उसकी तफसीर लेनी है। अब बस औक़ात आपको ऊपर अरबी लिखी हुई है, उसका इंग्लिश तर्जमा मतलूब है आपको। आप कोई ऐसी तहरीर लिख रही हैं, उसके अंदर आपको उसका इंग्लिश तर्जमा देना चाहते हैं, तो आप यहां से आकर उस इंग्लिश तर्जमे को भी उसी तरह कॉपी करें और उधर जाकर उसको पेस्ट कर दिया। उसने इंग्लिश उधर जाकर पेस्ट कर दिया। तो ये एक बड़ी आसानी है। तो जो इससे पहले तो नहीं हुआ करती थी, ये इन पेज और यूनिकोड वालों ने आकर काफी सारी आसानी तालिब इल्मों के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए, जिनके पास इतने वसाइल नहीं कि वो इतनी सारी तफसीरें, इतने सारे तर्जमे खरीद सकें। तो एक ही कंप्यूटर के अंदर अब आपके पास 10-12 तर्जमे हैं, 10-12 तफसीरें मौजूद हैं। अब इसी तरह है आगे अहादीस मुबारका। इसके अंदर इन्होंने मुकम्मल सिहा सित्ता जो है वो इसमें जमा इन्होंने की हुई है। सही बुखारी है, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, सुनन निसाई, जामे तिरमजी, सुनन इब्ने माजा, शमाइल तिरमजी, मुस्नद अहमद तक 11 किताबें हैं जो इसके अंदर इन्होंने इसमें दी हुई। तो जब आप अहादीस के अंदर किसी किताब को, किसी मौजू को, किसी बात को सिलेक्ट करना चाहेंगे तो उसकी तरतीब भी वही होगी। आप सही बुखारी पे आए हैं तो यहाँ पर जो उसके चैप्टर हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे। वही का बयान है, ईमान का बयान है, इल्म का बयान है। आप यहाँ पर इल्म के बयान पे आ जाए तो इल्म के बयान के अंदर ये चैप्टर है उसका दिया हुआ, जिस शख्स से कोई मसला दरियाफ्त किया जाए और वो किसी बात में मशगूल हो तो पहले अपनी बात को पूरा कर ले, फिर साइल को जवाब। ये ऊपर इसका उर्दू के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है, नीचे ये अरबी के अंदर हदीस मौजूद है। उसमें अराब लगे हुए नहीं है, सब्र ज़ेरें उसके अंदर लगी हुई नहीं है। तो ये हदीस मौजूद है। आप इस हदीस को यहां से कॉपी कर सकते हैं, वहां उसी फाइल में ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। सेम तरीका कार है जैसे आपने जिक्र से अरबी कॉपी की थी, इजी कुरान हदीस से अरबी, इसी तरह कॉपी आप कर सकते हैं और वहां ले जाकर आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। फिर नीचे इसका तर्जमा मौजूद है, उर्दू के अंदर भी इसका तर्जमा मौजूद है और इंग्लिश के अंदर भी तर्जमा मौजूद है। मसलन आप ये देख लें, ये यानी पूरी सनद के साथ, जितनी उसकी सनद है वो पूरी सनद बयान करते हैं कि मोहम्मद बिन सन्नान, इब्राहिम बिन मुंजर, मोहम्मद बिन फली, हिलाल बिन अली, यानी पूरी वो सनद बयान कर रहा है। तो आप इसे कॉपी करें और उधर जाकर पेस्ट कर दें। इसमें आपके लिए सहूलत यह है
اس میں آپ کے لیے سہولت یہ ہے کہ آپ اس کو، جو بات آپ کو نہیں چاہیے، مثلا آپ اس کے شروع کے اندر وہ سند ساری لگی ہوئی تھی، آپ اس سند کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں، یہاں تک۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن، یعنی وہ سند آپ کو ضرورت نہیں ہے اس میں جہاں پر آپ اسے لکھنا چاہ رہے ہیں یا اسے لگانا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پر تو صرف مطلوبہ جو صحابی روایت کر رہا ہے وہ راوی مطلوب ہے، تو آپ اسے اس کے اندر اس ریفرنس کو دے سکتے ہیں۔ یہ ہے ایزی قرآن و حدیث کے اندر سے کوئی حدیث نکالنے کا، اسے ڈھونڈنے کا اور اسے لگانے کا ایک آسان اور سمپل سا طریقہ۔ دوسرا پھر اس کے اندر اس نے راوی دیے ہوئے ہیں، راویوں کے متعلق اس نے بتایا ہوا ہے کہ ایک صحابی جن کے متعلق ہم روایت پڑھ رہے تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ ان کی کنیت تھی، عبد الرحمن بن سخر ان کا نام تھا، نسب ان کا دوسی اور یمانی۔ یہ مطلب اس کے متعلق کہ جو جس راوی کے متعلق آپ پڑھ رہے ہیں طبقہ ان کا صحابی ہے، یعنی یہ صحابہ اکرام کے طبقے سے ہیں جو روایت کر رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ بھی انہوں نے ایک کوشش کی ہے کہ وہ آپ کو اس میں وہ سہولت دے سکیں۔ اب اس کے متعلق اور کتنی حدیثیں ہیں، کن کن چیپٹر کے اندر ان سے اور حدیثیں روایت ہیں، یا جو اس کے اندر موضوع ہیں، جن موضوعات کے متعلق ہیں، وہ بھی انہوں نے اس میں دیا ہوا ہے۔ ایک یہ ہے نیویگیشن، یہ ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا اور نہ مجھے اس کے متعلق پتہ ہے، تو جو اگر اس کو کوئی استعمال کرے، اس میں مہارت حاصل کرے، تو وہ اس کے لیے تو یہ کھلی چیز ہے، وہ اسے دیکھ سکتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ اور کوئی کتاب، جیسے اب اس کتاب کو ہم بند کرتے ہیں، صحیح مسلم ہے نیچے، یہ مسند احمد ہے نیچے، اب مسند احمد میں سے کوئی حدیث آپ کو صحابہ اکرام کی، اس میں مختلف صحابیوں کی مسندیں موجود ہیں، آپ کو جس صحابی کی اب یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مرویات، جو حدیثیں ان سے منقول ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، تو آپ انہی سے آگے جا سکتے ہیں۔ جو آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حدیث ایک جگہ جمع کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کاپی کریں اور وہاں جا کر آپ پیسٹ کریں، یہ اس کا ایک آسان طریقہ ہے۔ اب جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے متعلق اگر کوئی سوال ہے اور یا اس کے متعلق کچھ آپ نے پوچھنا ہے تو وہ مجھ سے پوچھیں۔ جی اچھا، آپ نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کی سافٹ کاپی دے دیں، وہ ایڈ کر دیں گے آپ۔ اب دیکھیں نا، اس میں پھر وہ مشکل ہو جائے گا کہ جب اس کو وہ اوپن چھوڑ دیں گے، اس میں پھر جس کا جو جی چاہے گا وہ کرے گا، تو ان کے لیے کنٹرول کرنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اب وہ پیچھے اس کی ایک اتھارٹی بیٹھی ہے، آپ سافٹ کاپی میں دیں تو انہیں دے دیں، وہ بغیر کسی بخل کے، بغیر کسی اس کے مسلک اور وہ اس تفریق کے، وہ بالکل اس میں وہ ڈال دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو کہتے ہیں، مطلب یہ جتنی بھی ٹیم ہے ایزی قرآن و حدیث کی، اور جو اچھی بات ہے ان کی کہ یہ جتنی بھی ایزی قرآن و حدیث کی سیڑیاں ہیں یہ فری دیتے ہیں، آپ کو بھلے 100 سیڑھی چاہیے تو یہ آپ کو فری دیں گے، آپ انہیں میل کر دیں کہ ہمیں سیڑھیاں چاہیے، تو وہ آپ کو صبح آپ میل کریں گے، وہ صبح یہاں سیڑھیاں بائی ڈاک آ جائیں گے، وہ بیچتے نہیں ہیں اس کو، اور انہوں نے اسے ذریعہ آمدن نہیں بنایا ہوا اس کام کو، یہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ تو اگر آپ سمجھتی ہیں کہ جو نگہت ہاشمی صاحبہ کا قرآن پاک ہے اور وہ آنا چاہیے اس فارمیٹ کے اندر بھی لوگوں کی آسانی کے لیے، تو اس کی سافٹ کاپی جو کمپیوٹر کے اندر ہے اور جس کے اندر وہ انہیں آپ دے دیں تو وہ اس میں ڈال دیں۔ ہمارے پاس بیت القرآن کے پاس جس ادارے میں ہم کام کرتے ہیں، جو پروفیسر عبد الرحمان طاہر حافظہ اللہ کا ادارہ ہے، ہمارے پاس انہوں نے کئی مرتبہ آ کر کہا کہ یار آپ کا رنگوں والا قرآن پاک ہے، ترجمہ ہمیں دے، ہم ڈالتے ہیں، وہ تو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، پروسیس میں ہے، تو ہم نے انہیں کہا تھا کہ وہ تو خود جاتے ہیں اداروں کے پاس، انہوں نے اداروں والوں کو جا کر کہا کہ یار ہمیں دیں اپنا، ہم اس کے اندر ڈالیں۔ جی جی اس میں نہیں ہے، نہیں وہ تو ابھی جو اس کے بعد آپ نے سافٹ ویئر پڑھنا ہے نا، مکتبہ شاملہ، اس کے اندر تو بہت ساری آپشنیں موجود ہیں۔ یہ تو دیکھیں اصل میں یہاں پر سمجھانا تو اردو مقصود ہے، یعنی اردو ترجمہ آپ کو بتانا مقصود ہے۔ اب جس بندے کو اعراب اور بغیر اعراب کی ضرورت ہے تو اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے، تو یہاں پر آسان ہے طالب علموں کے لیے، اسٹوڈنٹوں کے لیے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کہ آپ نے کوئی لیکچر تیار کرنا ہے، کوئی کتاب لکھنی ہے، تو یہاں سے کاپی کر کے وہاں پیسٹ کر دیں، اس میں نیکو کا جو فرق ڈالنا ہے آپ اس میں ڈال دیں، ایک چیزیں آپ کو ٹیکسٹ موجود ہے لکھا ہوا۔ تو اسی طرح جب اب جو تیسرا ہم سافٹ ویئر پڑھیں گے اس کے اندر تو پورا اعراب اور بغیر اعراب کی ساری چیزیں موجود ہیں۔